آج ملک کے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس ملک میں کسی نے کوئی ریلی نہیں نکالی، اس ملک میں کبھی کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس ملک میں کبھی کسی نے کسی بات کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا سیاسی تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے نہیں کیے؟ کیا مذہبی تنظیموں نے ریلیاں نہیں نکالی؟ کیا سیاسی تنظیمیں ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہوئی؟ ہاں، اگر ایسا ہے تو پھر کبھی ایسا منظر پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آج لاہور لہو لہان ہو چکا ہے اور اب تو یہ کراچی تک یہ چیز پھیل چکی ہے کہ نہتے پاکستانیوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں، سڑکوں کو قتل گاہ بنا دیا جا رہا ہے۔ یہ بات درکنار ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ غلط ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت غلط ہو۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ نہتے انسان نہیں ہے؟ حکومت ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کا یہ حق نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے اسٹریٹ فائر مار کے سڑکیں رنگین کر دے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ احتجاج والے کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرو، مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کرو، وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن راتوں رات گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جائے، لاشوں پہ لاشیں گرا دی جائے۔ مطلب کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کون آپ کو چلا رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت کا یہ طریقہ کار خدا نخواستہ آنے والے دنوں کے اندر ان لوگوں کو دہشت گرد نہ بنا دے۔ ملک پہلے ہی بہت سارے مسائل میں ہے، کہیں خارجیوں کا مسئلہ، کہیں انڈیا کا مسئلہ، کہیں افغانستان کا مسئلہ، کہیں ایران کا مسئلہ، کہیں اپنے معاشی مسئلے۔ اس کے اندر تمام مسائل کے ہونے کے باوجود جب ایک جماعت احتجاج کر رہی ہے، احتجاج کرنے کے بعد، ریلی نکالنے کے بعد وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو ایسی کیا وجہ پڑی کہ ان لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کھول دیے جائیں؟ یاد رکھنا، نا انصافی کرو گے تو خدا نخواستہ یہی لوگ، انہی میں سے کوئی دہشت گرد نہ بنے، انہی میں سے کل کوئی آپ کے مخالف کھڑا ہوگا اور آپ کہو گے جی مذہبی لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہے جو ان لوگوں کو غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ حکومت کی یہ بہت غلط حرکت ہے جس کے اوپر ریاستی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو، ان مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھنی چاہیے، ان کے پاس جا کر ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہمارا ملک اور خراب حالات کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارے ملک کو بیرونی بہت ساری سازشوں کا سامنا ہے۔ ان حالات کے اندر کم سے کم اپنے پاکستانیوں کا خیال کرو، اپنے پاکستانیوں کے درد کو سنو، ان کی آواز کو سنو، ان کی بات کو